إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا بے پایا احسان و کرم ہے جس کی توفیق سے ہم اور آپ اس دنیا میں صحت اور سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین مزید صحت سے نوازے، آمین۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے ہمیں مزید ایک سال عطا کیا جسے ہم اور آپ اسلامی تاریخ کا نیا سال مانتے اور جانتے ہیں۔ اسے ہم محرم الحرام کے مہینے سے شروع مانتے ہیں اور اس کا اختتام ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اس آیت کی تلاوت سے آپ احباب کو غالباً اندازہ ہوا ہوگا کہ میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں کس عنوان پر آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ محرم الحرام اور یوم عاشوراء، یہ دو چیزوں کو لے کر آپ کے سامنے گفتگو ہوگی، جبکہ یوم عاشوراء یہ بھی محرم الحرام کے ساتھ ہی لگتا ہوا موضوع ہے یا چیز ہے، اور یوم عاشوراء یہ بھی محرم الحرام کے مہینے کے اندر ہی آنے والا ایک دن ہے۔ محترم سامعین، محرم الحرام اس کا نام ہی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے احترام، عزت اور حرمت رکھی ہوئی ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جس کی گواہی اللہ رب العالمین نے اجمالاً دی ہے اور تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ حرمت والے مہینے جو اللہ تعالیٰ نے 4 بتائے ہیں، انہی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ اور یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے تو یہ کہا کہ دنیا کی جب تخلیق ہوئی اسی وقت سے اللہ رب العالمین نے یہ مہینے متعین کیے ہیں۔ اللہ کہتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ رب العالمین نے جو مہینوں کی تعداد بنائی ہے، گنتی بنائی ہے، وہ اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ وہ 12 مہینے ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، ازبر ہونا چاہیے، جیسے ہم جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر یاد رکھتے ہیں۔ یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن
اسلامی تاریخ، اسلامی مہینہ جس کا اللہ رب العالمین نے بذات خود تذکرہ کیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینوں کے نام ہر مسلمان کو ازبر ہونا چاہیے۔ اگر کوئی پوچھ لے کہ اللہ رب العالمین نے کہا 12 مہینہ ہم نے بنایا ہے، تو 12 مہینہ کون سا ہے؟ تو 12 مہینوں میں پہلا مہینہ محرم الحرام، صفر، ربیع الاخر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان۔ اس کے بعد کا مہینہ تو مسلمانوں کو یاد ہی نہیں رہتا، کیوں؟ رمضان ختم، انسان بھول جاتا ہے۔ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، اور مہینوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے کس مہینے کے اندر کون سی چیز رکھی ہے، کون سی چیز اچھی ہے، مسنون ہے، کون سی چیز کرنے پر ثواب ہے۔ اور وہ سارے خرافات تو مسلمان اچھے سے یاد رکھتے ہیں، سارے مسلمان نہیں، بلکہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو ہے عربی مہینوں کے اندر یا اسلامی مہینوں کے اندر ہونے والی جتنی خرافات ہے، جتنی برائیاں ہیں، ان ساری برائیوں کو بڑے اچھے انداز میں یاد رکھتے ہیں، اور اس کا اہتمام بھی ان ایام کے آنے سے پہلے سے بڑے ہی زور و شور کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے مقابلے میں ہمیں ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون قرار دی ہے، سنت قرار دی ہے، اس کام کو کرنے پر ثواب قرار دیا ہے، جس کام کو کرنے پر اجر عظیم کا وعدہ کیا ہو، جس کام کے کرنے پر آخرت کو ثابت کر دیا ہو، جس عمل کو کرنے پر اللہ رب العالمین نے جہنم کو حرام کر دیا ہو، جنت کو واجب کر دیا ہو، ان اعمال کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا کہ سال میں 12 مہینے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان 12 مہینے کا تذکرہ کیا ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر کہیں واضح نہیں ہے، لیکن احادیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے مہینوں کا تذکرہ فرمایا، وقتاً فوقتاً جہاں جہاں ضرورت پڑی وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا فلاں مہینہ، فلاں مہینہ، فلاں مہینہ، فلاں مہینہ۔ اب کوئی یہ سوال پیدا کر سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ہم کیسے مان لیں؟ کچھ زندیق قسم کے لوگ اور کچھ اہل قرآن طبقے کے لوگ یا ایسے لوگ جو حدیث کا انکار کرنے والے، جن کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے، ان کا سادہ سا جواب ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتے، آپ اپنی زبان سے اور آپ کے ارادے کے مطابق کچھ نہیں بولتے۔ یعنی یہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے جو چاہا کہہ دیا، نہیں، اللہ کہتا ہے ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو اللہ وحی کرتا ہے۔ جیسے قرآن مجید کے اندر جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی وحی ہے، وحی یعنی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کو بھیجا، اور وہ وحی جلی ہے، وحی مطلوع ہے، اور احادیث مبارکہ یہ بھی وحی ہے، اسے وحی غیر مطلوع اور وحی خفی کہا جاتا ہے۔ تو احادیث مبارکہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ نے یہ بھی کہا فی کتاب اللہ، یہ 12 مہینوں کا تذکرہ ایسے ہوائی فاری نہیں بلکہ اللہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اللہ کی کتاب کون سی کتاب؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک کتاب اللہ کے پاس ہے جو اللہ نے عرش کے اوپر اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، عرش کے اوپر اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو لکھا ہوا ہے کہ سال میں 12 مہینہ، یوم خلق السماوات والارض، اور اس کی اسٹارٹنگ اور ابتدا کب سے ہے؟ جب اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، خلق السماوات والارض، آسمان زمین کی تخلیق جب سے ہوئی ہے تب سے یہ 12 مہینے چلے آ رہے ہیں۔ منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، جس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ وہ مہینہ ایسا ہے جن میں اللہ رب العالمین نے
تمام تر برائیوں کو، بڑی چھوٹی ساری برائیوں کو حرام کر رکھا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں بلا ضرورت جہاد کو ہی منع کر دیا ہے، جنگ و جدال کو منع کر دیا ہے۔ اگر ضرورت پڑ جائے تو بقدر ضرورت اجازت اس کی مل سکتی ہے، لیکن بلا ضرورت جنگ و جدال کو ہی بند کر دیا ہے۔ اسی کے بارے میں تو حکام آتا ہے کہ وہ لوگ ان 4 مہینوں کے بجائے دوسرے مہینوں کو حرمت والے کہہ کر کے اس میں بھی جنگ و جدال کرتے تھے۔ عرب کے ہاں لڑنا جھگڑنا عام بات تھی، اہل اسلام کیا نہیں، بلکہ یہ حکم تو عام تھا۔ اہل اسلام کے علاوہ جو عرب تھے ان کو لڑنا جھگڑنا ان کا ایک شیوا بن چکا تھا۔ حرمت والے مہینوں میں جب لڑائی بند ہوتی ہے تو وہ لوگ ان مہینوں کو بدل کر کے دوسرے مہینے کو حرمت والے بنا کر کے ان مہینوں میں لڑائی جھگڑے کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ احادیث کے اندر تفصیل موجود ہے، ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر 4 مہینے حرام کے رکھے ہیں، ثلاثۃ متوالیات، وہ 3 مہینے لگاتار ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب محرم کو پہلا مہینہ شمار نہیں کیا جاتا تھا، ایک عام گفتگو تھی۔ کہا ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے ایسے ہیں جو لگاتار حرمت والے ہیں، اور ایک مہینہ بین جمادہ و شعبان، جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان کا مہینہ، رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے ایسے ہیں جسے حرمت والے مہینے قرار دیے ہیں۔ اور ان 4 حرمت والے مہینوں میں اللہ رب العالمین نے جنگ و جدال، ظلم، قاتل گری، گناہوں کے کام، ان ساری چیزوں کو حرام کر رکھا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ذالک الدین القیم، یہ دین جو ہے دین اسلام، یہ ثابت شدہ ہے، قائم ہے، سیدھا دین ہے۔ اس نے جو تعلیم دے دی ہے وہی تعلیم آپ کے لیے حرف آخر ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم اپنے من سے کچھ کرنے کی کوشش کریں وہ ہماری منمانی شمار ہوگی۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ نے کہا تم ان مہینوں کے اندر اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ میں انشاءاللہ 3-4 باتیں تشریح ابھی کرتا ہوں، 2-3 باتیں پہلے بتا دوں۔ محرم الحرام، اس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز کیسے شروع ہوتا ہے؟ میں مختصر میں تاریخ پیش کر آگے بڑھوں گا، پوری وضاحت کے لیے وقت اتنا نہیں ہے، مختصر پیش کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مشورہ دیا، یعنی اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ کسے بنایا جائے، اس کے لیے میٹنگ بیٹھتی ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ نے کیا حکم دیا، تم اپنے بڑے بڑے معاملات کے اندر مشورے کر لیا کرو، یعنی اہل ایمان کو، اہل الرائے جو اہل ایمان میں سے ہو انہیں بٹھا کر کے بڑے بڑے معاملات میں مشورے کر لیا کرو، پوچھ تاچھ کر لیا کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا گیا، ان کے ساتھ اللہ کے رسول کے بعد جیسے امیر منتخب کیا جائے، خلیفہ منتخب کیا جائے، قوم کا لیڈر بنا دیا جائے، اس تنظیم کا ذمہ دار بنایا جائے، اس کو اختیار ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، اس مشورے کے اندر تم جس چیز کو کرنے کا عزم کر لو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کر لو۔ یعنی اب سارے مشوروں میں سب سے جامع ترین مشورہ آ جائے اور امیر کی ذمہ داری بنتی ہے اس مشورے کو لے لے، اس مشورے کو لینے کے بعد اسے لاگو کر دے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ لیکن افسوس تو یہ ہوتا ہے، اہل اسلام کا معاملہ تو یہ ہے، مسلمانوں کا معاملہ تو یہ ہے، ہم تو ہماری چلائیں گے، ہم تو ہماری چلائیں گے، ہماری چلے گی، دنیا جائے بھاڑ میں۔ اللہ کی قسم آج مسلمان جتنے پریشان ہیں نا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ جتنے پریشان مسلمان ہیں
اس کی پریشانی کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے اپنے طور پر اپنی ذمہ داری اور اپنی چیزوں کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم تنظیم کے تحت مشورے سے جو کام ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس کام کے اندر بہتری ہوتی ہے، اس کام کے اندر جامعیت ہوتی ہے۔ اب آئیے میں 2-4 باتیں اور پیش کروں۔ صحابہ کرام کی مجلس لگتی ہے، مختلف رائے پیش کی جاتی ہے۔ اسلامی سال کا آغاز کس مہینے سے ہو؟ جیسے انگریزی مہینہ جنوری سے شروع ہوتا ہے تو اسلامی سال کا بھی کوئی مہینہ ابتدائی مہینہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام جملہ سنیے، اللہ کی قسم صحابہ کرام، ہم اور آپ کیا ہے؟ صحابہ کرام کے پیر کے نیچے لگی ہوئی دھول کے برابر ہماری حیثیت ہے، اللہ کی قسم۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اور پہاڑ کے برابر بھی کوئی سونا خرچ کر دے، اللہ کی قسم صحابہ کرام کے تم ذرہ برابر معیار کو نہیں پہنچ سکتے۔ سونا پہاڑ بھر، احد پہاڑ چھوٹا نہیں۔ جو عمرہ پر گئے ہوئے، حج پہ گئے ہیں یا سعودی گئے ہو، دیکھیں احد پہاڑ اتنا چھوٹا نہیں ہے۔ کتنا بڑا احد پہاڑ، اتنا بڑا، اتنا اماؤنٹ کے اندر سونا خرچ کر دے، پھر بھی ان کے مرتبے کو ہم کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ صحابہ کرام مشورہ ہوتا ہے، بعض صحابہ مشورہ دیتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے شروع کیا جائے، یعنی جس دن اللہ کے رسول نبی بنائے گئے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ جس دن اللہ کے رسول پیدا ہوئے اس دن کو پہلا مہینہ شمار کیا جائے، اس مہینے کو شمار کیا جائے۔ حضرت عمر نے کیا رائے دی؟ کہا ہجرت جس مہینے میں ہوئی اس مہینے کو پہلا مہینہ بنایا جائے۔ کس کی رائے کو رد کیا گیا؟ صحابہ کرام جنہوں نے اپنی رائے پیش کی ان کی بھی رائے کو رد کیا گیا۔ تو کسی صحابی نے کیا یہ کہا کہ میری رائے نہیں مانی گئی میں خلاف کروں گا، مخالفت کروں گا، بغاوت کروں گا؟ اللہ کی قسم کسی صحابی نے یہ لفظ نہیں کہا۔ آمنا وصدقنا کہتے ہوئے اس بات پر سارے صحابہ متفق ہو گئے کہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ محرم الحرام کو مانا جائے، اسی مہینے میں ہجرت ہوئی ہے۔ میرے مان والے بھائیوں، ایمان کو ڈڑولنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کی بات رد کر دی گئی، صحابہ کرام نے ایک لفظ نہیں کہا۔ اللہ کی قسم یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، تاریخ اٹھا کے پڑھیے۔ اور آج ہماری بات رد ہو جائے، اللہ کی قسم سب سے بڑا باغی ہم نکل جائیں گے۔ نہیں ماننا جماعت کو، نہیں ماننا تنظیم کو، بار بجائے امیر و جماعت۔ میرے ایمان والے بھائیوں، آج نیا ہماری ڈوبی ہوئی ہے، اہل کفر ہم پر حاوی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ آج مسلمان اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں، جبکہ تنظیم اور جماعت کے بغیر کبھی کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مشورے کے اندر صحابہ کرام کے بات کو بھی جب رد کیا جا سکتا ہے، ہمارا آپ کی کیا حیثیت ہے؟ تو ہجرت سے اس مہینے کی شروعات ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ اہل اسلام نے بڑی قربانی دی ہے ہجرت کے اندر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جانا، کروڑوں کا کاروبار ہو ہمارا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ جب وہ مرتے ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جب وہ مرتے ہیں ان کے پاس اتنی جائیداد تھی جتنی آج کے دور میں ہندوستان کی جی ڈی پی ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ہندوستان پورا ملک، اس پورے ملک کا جتنا مال ہے اتنا مال حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس مرتے وقت تھا۔ اللہ اکبر۔ ان کے بارے میں آتا ہے ان کے مزدور سونا کاٹ کاٹ کر تھک جاتے تھے۔ اتنے بڑے تاریخ اسلام کے صحابی رسول ہے، مکہ سے جب مدینہ ہجرت کرتے ہیں، بیوی بھی گئی، بچہ بھی گیا، کاروبار بھی گیا، سب کچھ گیا۔ کہا یہ آتا ہے عبد الرحمن بن عوف جس چیز پر ہاتھ لگا دے وہ سونا بن جائے، یعنی اس کا مطلب یہ کاروبار ان کا اتنا تیز چلتا تھا کہ منٹوں سیکنڈوں کے اندر وہ کہا جاتا ہے نا، مال یہاں سے خریدا فوراً بک گیا، جو ٹریڈر جسے کہا جاتا ہے، ٹریڈر یہاں سے کروڑ کا لوٹ خریدا اور کروڑ روپے کے سے زیادہ میں وہی کے کھڑے کھڑے بک گیا۔ وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے۔ ہجرت جب کرتے ہیں، بیوی بچے مال دولت جائیداد کاروبار کپڑے تک چھین لی جاتے ہیں۔ اتنی بڑی قربانی صحابہ کرام نے دی ہے، تب جا کے آج اسلام ہم تک صحیح سالم پہنچا ہوا ہے۔ ہجرت کے وقت صحابہ کرام نے جو قربانی دی ہے،
وہ قربانی کو پڑھا جائے، یاد کیا جائے کہ محرم الحرام کا مہینہ خرافات بنانے کا مہینہ نہیں ہے، صحابہ کرام کی تاریخ کو یاد کرنے کا مہینہ ہے، ہجرت کو یاد کرنے کا مہینہ ہے۔ اور محرم الحرام کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے، ہمیں پٹاخوں پھوڑنے کے بجائے، خوشیاں منانے کے بجائے صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھا جائے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمیں کہہ دیا جائے 1 کروڑ کا کاروبار چل رہا ہے، 10 کروڑ کا کاروبار جمع ہوا ہے، تمہیں یہاں سے چھوڑ کر کے شفٹ ہونا ہے، ہم 50 بار سوچیں گے، 1 لاکھ بار سوچیں گے کہ کاروبار کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا۔ صحابہ کرام نے ہجرت کے وقت ایک بار بھی نہیں سوچا کہ ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا۔ اس لیے ہجرت کے مہینے سے، ہجرت والا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور وہیں سے اسلامی مہینے کی، اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ شمار ہوتا ہے۔ تو محرم الحرام کا مہینہ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے، اور یہی محرم الحرام کا مہینہ جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر کرنے کے کاموں میں سے ایک ہی کام ہمیں ملتا ہے، وہ ہے عاشورہ کے دن کا روزہ۔ عاشورہ کس کو کہا جاتا ہے؟ میں بات ختم کرتا ہوں 2-3 منٹ کے اندر، اس حدیث کو سمجھ لیجئے۔ عاشورہ کا روزہ کسے کہا جاتا ہے؟ عاشورہ جس دن اللہ رب العالمین نے فرعون دنیا کا ظالم ترین حکمراں بادشاہ، اس دن اللہ رب العالمین نے اس فرعون کو غرق کیا تھا، اور بنی اسرائیل کو اس دن نجات دی تھی۔ سمندر کے اندر فرعون کو پورے لشکر ساتھ ڈبا دیا تھا اللہ رب العالمین نے۔ اسی کی خوشی میں بنی اسرائیل اس دن روزہ رکھنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس دن روزہ رکھا، اور یہ پیغام دیا کہ عاشورہ کا دن یعنی 10 محرم الحرام، تاریخ یاد رکھیے 10 محرم، ابھی ہمارے ہندوستان کے اعتبار سے اس سال کل سنیچر پرسوں اتوار کے دن 10 محرم ہے، اور اس دن کا روزہ جو رکھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے پچھلے 1 گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ پچھلے گناہ کون سے گناہ؟ بڑے بڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم سے چلتے پھرتے ہو جاتے ہیں، جو گناہ ہم سے نادانی میں ہو جاتے ہیں، جو گناہ ہم سے ایسے ہی کسی کی طرف تاکتے جھانکتے یا ادھر ادھر کر کے گفتگو کرتے بات چیت کرتے ہو جاتے ہیں، ایسے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ تو گویا معلوم ہوا اصل فضیلت 10 محرم کے روزے کی ہے، لیکن یہودیوں کی مخالفت کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں بتایا ہے، اور اللہ کے رسول نے یہ عہد بھی کیا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہم 9 محرم اور 10 محرم کو روزہ رکھیں۔ جو 11 والی روایت ہے وہ ساری ضعیف ہے، امام ابن قیم وغیرہ کے نے اس کے تعلق سے تفصیل بیان کی ہے اور بالتفصیل بتایا ہے، اور 11 کی روایت بالکل ضعیف ہے، بالکل ضعیف، ایسی ضعیف جو قابل عمل نہیں ہے۔ ہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کسی نے 9 محرم کو روزہ نہیں رکھا تو کیا کریں؟ وہ 10 تاریخ کو روزہ رکھ کے فضیلت پوری کر لے، اس کی فضیلت پوری ہو جائے گی۔ لیکن ایک چیز چھوٹے گی، یہود کی مخالفت، یہ واجب نہیں قرار دیا، ضروری نہیں قرار دیا، بلکہ اللہ کے رسول نے ایک امنگ کی، امید کی، کہا میں مخالفت کروں گا۔ تو اللہ کے رسول نے جب یہ بات کہہ دی تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں رکھ پایا ہے تو یہ نہیں کہ ہم 10 بھی چھوڑ دیں، بلکہ 10 کو روزہ رکھے اور فضیلت مکمل کر لیں۔ اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی تو 9 10 دونوں روزہ رکھے، یعنی سنیچر اور اتوار۔ سنیچر اتوار کے بارے میں آپ کئی اختلاف اگر پڑھے ہیں کہ بنی اسرائیل روزہ رکھتے تھے یا پھر ان کے تہوار ہے، تو کچھ روزے سببی ہوتے ہیں۔ سببی یعنی جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم مغرب سے قبل جب سورج ڈوب رہا ہو نماز مت پڑھو، لیکن کوئی آدمی اس وقت مسجد داخل ہو گیا تو کیا کرے گا؟ یہ سببی نماز ہے۔ ویسے ہی سببی روزے یعنی کسی وجہ سے روزے رکھے جا رہے ہیں، وہ روزہ عاشورہ کی وجہ سے رکھا جا رہا ہے، اور عاشورہ اگر سنیچر اتوار کو پڑ جائے تب بھی روزہ رکھے۔ جیسے بقرعید کے وقت جمعہ کے دن روزہ پڑا تو ہم نے رکھا، کیوں؟ کیونکہ عرفہ کا دن اس دن ہمیں لگا،
تو کچھ روزے سببی ہوتے ہیں، اس کا تعلق دین سے نہیں ہوتا ہے، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ اگر آپ ایسے نفل روزہ رکھنا چاہیں تو سنیچر اتوار کو احتیاط کیا جائے، کیونکہ وہ غیروں کے تہوار کا دن ہوتا ہے۔ تو محرم الحرام میں صرف ایک چیز جو مسنون ہے، وہ چیز جو کرنے کی ہے، جو عمل کے لیے ہے، فضیلت کے لیے ہیں، وہ صرف محرم الحرام کے 9 تاریخ اور 10 تاریخ کو روزہ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کا گناہ اس کا معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس دن روزے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ایک لفظ جو آیا اس کی بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا تم اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ ظلم کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے، چاہے نفس کو مار کر کے، نفس کو زخمی کر کے، نفس کو پریشان کر کے انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے، یہ بھی ظلم ہے۔ چاہے گٹکا کھا کر کریں، چاہے نشے کا استعمال کر کے کریں، چاہے منشیات کا استعمال کریں، چاہے دھوئے والی چیز کا استعمال کریں، یعنی سگریٹ، بیڑی کی ساری چیزوں کو اسلام نے حرام کر دیا ہوا ہے، اور کوئی انسان اس کا استعمال کرتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اسلام نے کہا اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو۔ تو اس محرم الحرام کے مہینے میں دیگر حرام کے ساتھ ساتھ یہ بھی حرام ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ ویسے سال کے 12 مہینے یہ چیز حرام ہے، لیکن محرم الحرام کے مہینے میں بالخصوص حرام ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے اپنے میں صرف ترجمہ پیش کر دوں، اپنے چہرے پر چماٹ ماری، اپنے گریبان کو چاک کیا، یا اپنے آپ کو زمانہ جاہلیت کی پکار والی پکار پکاری، وَدَعَا بِدَعْوَ الْجَاهِلِيَّةِ، جس نے زمانہ جاہلیت والی پکار پکاری، کہا وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں شریعت اسلام اس کا حصہ ہی نہیں ہے۔ سینہ کو بھی کرنا، سینے پر بلیڈ چلانا، جسم کو کاٹنا، پھاڑنا، دیگر چیز استعمال کرنا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہمارے دین کا حصہ ہی نہیں ہے۔ وہ دین اسلام تو ایسا مذہب ہے، ایسا دین ہے کہ اس نے انسانیت کی حفاظت کے لیے ابھارا ہے، صرف اور ایک ہی جگہ پر اسلام کی سربلندی کے لیے لڑنے کا حکم دیا ہے، وہاں خون بہانے کا حکم دیا ہے۔ باقی تمام جگہوں پر اسلام نے تو حفاظت کی پرواہ نہ دیا ہے، حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے بچنے کا پیغام دیا ہوا ہے۔ یعنی کوئی انسان کسی نفس کو تکلیف نہ پہنچائے، نہ اپنی ذات کو، نہ کسی کی ذات کو پہنچائے، بلکہ اس حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے، حرمت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے احترام کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو حرام کر دیا ہے، ان سارے حرام کاموں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کا ہجرت والا مشورہ اور اسلامی تاریخ کا پہلا مہینے کے لیے مشورہ، اس واقعے سے اس کو پڑھ کر کے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے۔ جو بھی اختلاف ہے، جو بھی انتشار ہے، جو مندوق ہے، جو پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ آپس میں بیٹھ کر کے اسے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مان والے بھائیوں، یہ اختلافات جو ہے ہماری جڑ کمزور کرتے ہیں، یہ اختلافات جو ہے ہماری جڑ کمزور کرتے ہیں، اور یہ اختلاف کرانے کا پروانہ کس نے لے رکھا ہے؟ شیطان نے لے رکھا ہے۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ جماعت آگے بڑھے، شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ دین کا کام ہو، شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ مسلمان متحد رہے۔ وہ تو ہمیشہ چاہتا ہے مسلمان ٹوٹ جائے، پھٹ جائے، اختلاف ہو جائے، لڑے مرے، کام نہ ہو، کام بند ہو جائے، مسجد بند رہی ہے، مسجد بند ہو جائے۔ وہ تو ہمیشہ یہ چاہے گا، کیونکہ جب تک رب کے سامنے جھکنے والے رہیں گے، رب کے دین کو آگے بڑھانے والے رہیں گے، شیطان اپنی چال نہیں چل پائے گا۔ تو شیطان تو ہمیشہ یہ چاہے گا اللہ کے لیے جن میں بھی آپس میں اختلاف ہے، اپنے اختلافات کو اللہ کے لیے دور کر دیں، اللہ کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، صرف رب کو خوش کرنے کے لیے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، جس نے اپنے نفس کی سنی، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جس نے اپنے نفس کی سنی، اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا کے اندر بھی مقبوض کر دیتا ہے۔ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں، بات ختم کرتا ہوں۔ جس نے دنیا کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کیا، دنیا کو خوش کرنے رب کو ناراض کیا، اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے،
اور دنیا کو بھی ناراض کر دیتا ہے، یعنی وہ انسان پوری دنیا کے نظر میں سب سے برا بن جاتا ہے۔ اور جس نے رب کو خوش کرنے کے لیے پوری دنیا کو ناراض کیا، رب اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اللہ پوری دنیا کو اس سے خوش کرتا ہے، پوری دنیا اس سے راضی ہو جاتی ہے، وہ پوری دنیا کا محبوب ترین انسان بن جاتا ہے۔ تو میرے ایمان والے بھائیو، اللہ کے لیے سارے اختلافات اس محرم الحرام کے مہینے میں چھوڑ دیجئے، ختم کر دیجئے۔ جو اختلافات ہمارے آپس کے ہیں اس اختلافات کو ختم کر کے ایک بڑا اسٹرکچر بنا کر کے بڑا کام کرنے کی کوشش کیجئے۔ جب انسان ٹوٹتا ہے تو کام رکتے ہیں، جب کام رکتے ہیں تو اسلام کی جو سربلندی ہونی چاہیے وہ نیچے ٹھپ پڑ جاتی ہے۔ ہمارا مقصد ایک ہی ہے، ہمارا مقصد ایک ہی ہے، اسلام کی سربلندی ہو، ہمارا قد اونچا ہو یا نہ ہو، اسلام کی سربلندی ہو۔ ہم مر جائیں گے، ہم زمین میں دب جائیں گے، اسلام باقی رہے گا، اسلام ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں، ابھی رمضان المبارک کے آخری ایام میں ہم اور آپ سب جانتے ہیں، میں اس کے بعد پہلی بار آیا اس لیے آج مثال دے رہا ہوں، سگرام برا مسجد کے ذمہ دار مظفر بھائی کب تک زندہ رہے؟ اللہ ان کے حسنات کو قبول فرمائے، غریق رحمت کرے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جس نے دین اسلام کے لیے مسجد اپنے کاروبار تک کو تیاگ دیا تھا۔ کب تک زندہ رہے؟ ایک وقت مقرر آیا، انتقال ہو گئے۔ کیا مسجد ختم ہوئی؟ دین ختم ہوا؟ دین اسلام اور مسجد کسی انسان پر نہیں ٹکی ہوئی ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے دین کا کام ہے، وہ جاری رہے گا۔ اس کو توڑ کر ہم مر جائیں گے تو اللہ کے سامنے کیا چہرہ دکھائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ بتائیں گے کہ ہم نے اسلام کے کام کو روک کر آئے ہیں؟ شرمندگی علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے لیے سارے گلے شکوے بھول کر کے جس کے بھی دل میں ہو، اللہ کے سامنے ایک بات بتا دوں، یہ مجھے کسی ذمہ دار کی طرف سے بولنے پر نہیں ابھارا، میں اپنے دل کے درد کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں بھی آپ کے علاقے کا، سورت کا رہنے والا ہوں، مجھے بھی سارے حالات معلوم ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ دل کا درد ہے جو آپ کے سامنے منبر رسول سے ظاہر کرتا ہوں، اللہ کی قسم۔ جو پیغامات لوگوں میں پہنچ رہے تھے آج وہ کہاں ہے؟ اختلاف جو ہے، اختلاف ہمیشہ برا رہا ہے اور برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو متحد کر دے، انتشار سے بچائے، اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اسلام کے لیے اپنے آپ کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام نے حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدال کو بند کروایا تو ہمارے اختلاف کیا کام کے؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس کی حرمت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے آپسی تعلقات جو خراب ہے اسے اچھے بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عباد اللہ رحمنی رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی عز وجل۔ اللہ اکبر، اقیموا الصلاۃ۔